دیکھیے، انسان جہنم میں سب سے زیادہ 3 دروازوں سے جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر ذکر کیا ہے، دخل الناس النار من 3 ابواب، کہ لوگ جہنم میں 3 دروازوں سے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ باب شبہتن، پہلا شبہ، شک کے دروازے، شک کے دروازے، شبہ، ڈاؤٹ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اورثت شکن فی دین اللہ، ڈاؤٹ سے، شبہ سے اللہ کے دین میں شک پیدا ہوتا ہے، اور بندہ پھر آہستہ آہستہ بہت کچھ کر بیٹھتا ہے۔ تو ڈاؤٹ اور شک بہت خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دین جو ہے یقین کا نام ہے، شک کا نہیں۔ دین یقین کا نام ہے، چاہے ہمارے عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہماری عقل کے مطابق ہو نہ ہو، دین یقین کا نام ہے، شک کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں شک کریں گے تو بہت ہی مسائل کھڑے ہوں گے۔ دوسرا دروازہ باب شہوتن، شہوت کا دروازہ، خواہش، انسان کے نفسانی خواہشات۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اورثت تقدیم الہوی علی طاعتہ و مرضاتہ، اگر انسان خواہش پرست ہو گیا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر اپنے خواہش کو رکھے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر اپنی خواہش کو رکھے گا، جانے گا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، لیکن اس کی خواہش جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہو جائے گی، تو آدمی بہت کچھ کر بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کس کو پتہ نہیں دنیا میں کہ سود حرام ہے؟ کس کو پتہ نہیں دنیا میں؟ سب کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اس کا نفس چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ تو ایک کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے اور ایک جسمانی خواہش ہوتی ہے، اس سب میں پڑھ کر کے آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کنارے رکھ دیتا ہے اور اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس دروازے سے بھی، شہوت کے دروازے سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرا دروازہ باب غضب، غضب، غصہ کا دروازہ، غصہ کا دروازہ، اورث العدوان علی خلقہ، غصے کی وجہ سے اللہ کے مخلوق میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے مخلوق میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ 3 خطرناک ہے، اور تینوں شیطان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے اس جال میں پھنسا کر کے دین سے باہر کر دیا اور دشمنی لگا دیا اور بہت کچھ کر دیا۔ ان تینوں چیز سے بچنا ضروری ہے، اور قرآن و سنت میں اس کی بہت ساری دلیل ہے۔ تو یہی خلاصہ ہے کہ بندہ 3 چیزوں سے بچے، شبہات، شک شبہات سے بچے، اور خواہشات سے بچے، اور جب تب غصہ ہونے سے بچے۔ غصہ اگر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہے تو سو جائے، یا تو وضو بنا لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ یہ سب تعلیمات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ اس کا رزلٹ بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے، شیطان انسان سے کھیل لیتا ہے۔ یہ بات تھی۔ اور ایک وصیت جو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، جو سید التابعین ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی التوبیخ و تنبیہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے صحابہ ساتھی نے مجھ کو وصیت کے طور پر لکھ کر کے بھیجا۔ کیا لکھ کر کے بھیجا؟ اس میں تقریباً 7-8 باتیں ہیں، بہت اہم ہیں، 7-8 باتیں ہیں، بہت اہم ہیں۔ پہلی بات لکھ کر کے بھیجا، انزع امر اخیک علی احسنہ حتی یاتیک ما یغلبک، کہا کہ دیکھو اپنے مسلمان بھائی کے معاملے کو پہلے اچھا پہلو پر رکھو،
جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ آ جائے، اپنے مسلمان بھائی کے معاملے کو پہلے اچھائی پر تولو، جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ آ جائے کہ اچھا ایسی بات نہیں ہے، پہلے فرسٹ ہی میں کفر شرک یہ وہ نہیں، پہلے اچھائی پر اس کو تول کر کے دیکھو، جب یہ نہ ہو دوسری کوئی دلیل آئے، یقین آ جائے کہ نہیں مسئلہ گڑبڑ ہے، تب اس کا کچھ فیصلہ کرو۔ سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے معاملات کو اس کی نیکی اور اچھائی پر دیکھو، محمول کرو، یہ پہلی بات انہوں نے نصیحت کیا۔ اور دوسری نصیحت کیا، فلا تظن بکلمۃ خرجت من امرئ مسلم شرا وانت تجد لها من الخیر محملا، کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے منہ سے کوئی کلمہ نکل گیا تو فوراً اس کو برائی پر مت لو، فوراً اس کو برائی پر مت لو، برائی کا گمان نہ کرو، حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں نیکی، تو جب تک نیکی کا پلہ بھاری ہو رہا ہے تب تک فوراً برائی کا فیصلہ مت کرو، برائی کا فیصلہ مت کرو۔ تو یہ دوسرا نقطہ انہوں نے ذکر کیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ومن عرض نفسہ للتہمہ فلا یلومن من اساء به الظن، کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تہمت والی جگہ پر مت لے کر جاؤ، اپنے آپ کو تہمت کوئی الزام لگائے ایسی جگہ پر مت لے کر کے جاؤ، اگر تم لے کر چلے جاؤ گے تو بعد میں تمہارے ساتھ برا کوئی خیال کرے تب اپنے آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ جیسے بندہ بہت نیک پرہیزگار ہے، ٹوپی پائجامہ کرتا پہن کر کے ابھی نماز پڑھ کر کے شراب کی دکان میں کھڑا ہے، تو کوئی آدمی کیا کہے گا کہ شراب پینے ہی کے لیے آیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے نا۔ اب کوئی کہے گا تو اب برا لگے گا اس کو، تو گیا کیوں وہاں گیا کیوں؟ اسی وجہ سے تہمت والی جگہ پر اپنے آپ کو مت لے کر کے جاؤ، لے کر کے جاؤ گے اگر تمہارے ساتھ کوئی برا گمان کرے تب پریشان نہیں ہونا، تب پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہا من کتم سرہ کانت الخیرۃ فی یدہ، جو آدمی اپنے راز کو چھپا کر رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے۔ آج کل راز کو دوسرے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی کو لوگ ویکنیس پکڑ کر کے کھیل لیتے ہیں۔ دنیا میں ویسے ہی ہوتا ہے، بلیک میلنگ کیوں ہوتا ہے؟ آدمی اپنے راز کو سب کو بتا دیتا ہے، اپنے ویکنیس کو، اپنے راز کو سب کو بتا دیتا ہے، اسے کھیل لیں گے۔ اسی وجہ سے اپنے راز کو چھپا کر رکھنا، اپنے راز کو چھپا کر رکھنا۔ حدیث میں بھی منع ہے کہ کوئی آدمی رات میں اپنی بیوی وغیرہ سے جو باتیں ہوتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اس کو افشا کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، بہت برا آدمی ہے وہ، بہت برا آدمی ہے۔ تو ایسی راز کی باتیں جو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تو دوسرے کو بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے ہاتھ سے اختیار ختم ہو جائے گا، جو چاہے گا ہم سے کٹ پتلی کی طرح نچاتے رہیں گے۔ تو آج دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ ایسی باتیں کچھ ایسے صحابہ کو بتلاتے تھے جو سب کو نہیں بتلاتے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول کیوں تھے؟ اسی وجہ سے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات ہے کہ وما کافأت من عصى اللہ فیک ان تطیع اللہ فیک، اگر کوئی تمہارے بارے میں کوئی معاملہ نافرمانی کا کرے، تمہارے ساتھ کوئی نافرمانی کا معاملہ کرے تو اس کے بدلے میں تم بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر کوئی مجھ کو گالی دے رہا ہے تو ہم اس سے بڑی بڑی گالی دیں گے تو ہم اس میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اسی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی اگر اللہ کے نافرمانی والا کام کر رہا ہے تو ہم بھی اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کریں گے، بلکہ قرآن مجید کی تعلیم ہے ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کے ساتھ اس معاملے کو رفع دفع کرو یا تو نیکی کرو۔ تو اس طریقے سے بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے، کہا کہ دیکھو وعلیک بالصدق
چھٹی بات ہے کہ سچائی کو پکڑ کر رکھو، سچائی کو پکڑ کر رکھو۔ وَإِن قَتَلَكَ الصِّدْقُ، اگرچہ سچائی تم کو ہلاک کر دے لیکن سچائی ہی پر رہو، سچائی پر رہو۔ دین اسلام سچا دین ہے، اس کے علاوہ باطل دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سچا طریقہ ہے، بدعت کا طریقہ جھوٹ اور باطل ہے۔ اسی طریقے پر جمے رہنا چاہیے، چاہے ہم کو ظاہری طور پر لگے کہ میں ہلاک ہو رہا ہوں، غریب ہو جا رہا ہوں، فقیر ہو رہا ہوں، لوگ بدنام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ سب چھوڑ دینا چاہیے، سچائی کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ جو قرآن اور سنت کی باتیں ہیں اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ زندہ لوگ جو ہے نا ان کو دیکھ کر کے رشک مت کرو، مر گئے ہیں اور مرنے کے بعد جس چیز سے کامیابی ہوتی ہے اس چیز پر رشک کرو۔ اگر کوئی زندہ آدمی ہے، بہت مالدار ہے، جھولا میں لے کر روپیہ گھوم رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے رشک مت کرو کہ واہ کیا ہے۔ مرنے کے بعد جو کام کی چیز ہے اس پر رشک کرو، وہ سمجھو کہ واہ کتنی اچھی چیز ہے، تقویٰ، توحید، نیک اعمال کسی کے پاس ہے تو واہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس پر رشک کرو۔ جو چیز مرنے کے بعد کام آئے گی اس بات پر رشک کرو۔ یہ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ آج ہم لوگوں کو دیکھ کر کے پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو ویسے ہی، کیا دماغ میں آتا ہے کہ کیسا کروں، چاہے دین جائے نہ جائے اسی طرح ہم کو بننا ہے۔ غلط بات ہے، جو ہم کو مرنے کے بعد کام آئے گا، توحید، تقویٰ، جو بھی دین کی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی کام آئے گا، اس میں زیادہ ہم کو دھیان دینا چاہیے، رشک کرنا چاہیے۔ اور آخری ایک بات انہوں نے کہا کہ وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، تم اپنے معاملہ کا مشورہ ایسے آدمی سے لو، اپنے معاملات میں مشورہ ایسے آدمی سے لو جو غیبی طور پر اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ رب کو تو دیکھا نہیں لیکن اپنے رب سے ڈرتا ہے، ایسے آدمی سے اپنے مشورہ کرو، اپنے معاملات کا مشورہ کرو، کیونکہ رب سے ڈرنے والا آدمی غلط سلط مشورہ دے گا، اس کو تو ڈر لگا ہوا ہے کہ میں الٹا بتا دوں گا تو اللہ پکڑ لے گا۔ تو یہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی صحابی نے وصیت کر کے بھیجا تھا، اور یہ بہت بڑے تابعی تھے، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہمارے اسلاف جو ہے اپنے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرتے تھے۔ آج وہی نصیحتیں ہم کو ضرورت ہے، وہی نصیحتیں ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔